ہمارے یہاں جو یتیم لوگ ہیں نا ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دیکھو یہ جو آپ بانٹو گے نا، ہم تمام لوگ بانٹتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو خاص کر کے جا کر دو جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، کچھ وقت گزرا تھا، ایک ماں تھی جو بیوہ تھی اور اس کا ایک یتیم بچہ تھا۔ یتیم بچہ سمجھتے ہیں نا، 8 سال سے چھوٹا۔ تو وہ یتیم بچہ تھا، اس نے اپنی ماں کو جب دیکھا تو اس کے بدن پہ جو کپڑے تھے نا وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے وہ کپڑے۔ تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں، کیوں نہ میں اپنے چچا جان کے پاس جاؤں اور تمہارے لیے ایک چادر مانگ لاؤں یا ایک جوڑا کپڑا لے آؤں۔ ماں نے منع کیا، کہا کہ بیٹا وہاں مت جانا، تو عرب کا معاملہ نہیں جانتا، وہاں تو اگر گیا تو کوئی تیرے اوپر رحم نہیں کھانے والا۔ لیکن بچے نے کہا کہ ماں وہ میرے چچا ہیں، وہ میرے اوپر رحم کھائیں گے اور میں جب آپ کی حالت بتاؤں گا نا تو وہ رحم کریں گے۔ بہرحال ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، جا کر دیکھ لو۔ وہ گیا اپنے چچا کے پاس، وہاں جا کر اس نے دستک دی تو چچا کا جو لڑکا تھا اس نے آ کے دروازہ کھولا۔ باپ نے، جو چچا تھا، اس نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا کہ یہ ہمارا بھائی آیا ہے۔ وہ فوراً جھٹ سے باہر آیا اور اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ فٹافٹ اندر جاؤ، چلو اندر جلدی سے۔ اور اس کو ایک دم غرضدار آواز میں کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، بیواؤں کو اور یتیموں کو منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس نے اپنے بچے کو فوراً اندر کر دیا اور اس سے کڑک آواز میں، سخت لہجے میں کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ چچا میری والدہ جو ہے اس کے بدن پہ جو کپڑا ہے نا وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ اب تو مجھے بھی اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ میں اسے دیکھتا ہوں تو میری نظر جھک جاتی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جونا پرانا کپڑا ہو تو وہ دے دو تو میں میری والدہ کو جا کے وہ پہنا دوں۔ چچا نے جیسے ہی سنا اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ڈھکیل دیا، کہا آئندہ میرے دروازے پہ مت آنا، کہیں تیری منحوسیت کی وجہ سے میرے بچوں پر بھی عذاب نہ آ جائے، کیونکہ تو یتیم ہے اور تیری والدہ بیوہ ہے، تو میری ڈیری میں دوبارہ مت آنا۔ لڑکا دور کھڑے ہو کے رونے لگا، کہا چچا میں آپ کے خاندان کا ہوں، کچھ تو احساس کیجئے، صرف ایک کوئی جونا پرانا کپڑا دے دیجئے، جس کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے ویسا کوئی کپڑا دے دیجئے۔ لیکن چچا نے ایک بھی نہیں سنی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ بچہ روتا ہوا جا رہا تھا تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا، کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ لڑکے کا دل ٹوٹا ہوا تھا، کیونکہ جب کوئی اپنا تکلیف دیتا ہے نا تو دل بہت زیادہ ٹوٹتا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ رہنے دیجیے، آپ مت پوچھیے کیا بات ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے، اور وہ پھوٹ کے رونے لگا۔ جب کوئی آدمی غمگین ہو اور اس سے کوئی حال پوچھ لیتا ہے نا تو وہ اور دکھی ہو جاتا ہے، وہ پھوٹ کے رو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا چچا ہے اور میری والدہ کا بدن دکھ رہا ہے، تو میں اس سے کپڑا لینے گیا تھا، چونا پرانا ہی دے دیتا، لیکن اس نے دھکے دے کے بھگا دیا مجھے۔ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تجھے ایک دروازہ بتاتا ہوں، وہاں چلا جا، وہاں چلا جا، وہاں سے کوئی خالی واپس نہیں آتا، وہاں سے کوئی خالی واپس نہیں آتا۔ تو کہا کون؟ تو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہاں چلے جا، وہاں جا کے اپنی بات کہہ دینا۔ 2 منٹ لگے گی، چلے گا، اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ پہلے میں میری والدہ سے اجازت لوں گا۔ وہ گیا اپنی ماں کے پاس اور جا کر جیسے ہی ماں کے پاس پہنچا نا، ماں نے سینے سے لگا دیا، وہ جانتی تھی کیا ہوا ہوگا، سینے سے لگا کے رو پڑی۔ کہا بیٹا میں نے کہا تھا نا کہ یہ عرب کا ماحول ہے، یہاں کوئی کسی کی دکھ درد تکلیف کو نہیں سمجھتا، میں نے منع کیا تھا نا۔ بچے نے آنسو پوچھے، کہا ماں میرے چچا نے جو کیا اسے جانے دو مجھے، لیکن ایک شخص نے ایک دروازہ ایسا بتایا ہے کہ اگر میں وہاں جا کر اپنی تکلیف بیان کروں گا تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور عطا کر دیں گے۔ تو ماں نے کہا کون؟ تو کہا ان کا نام محمد ہے۔ ماں نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، کہا ہرگز مت جانا وہاں ہرگز مت جانا۔ تو کہا کیوں؟ کہا میں نے ایسا سنا ہے کہ جو بھی وہاں چلا جاتا ہے نا تو وہ اپنا دین ایمان سب کھو بیٹھتا ہے، وہ اسی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو وہاں تو جانا ہی نہیں۔ میں یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لوں گی وہ چلے گا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تو اپنے دین سے پھر جائے۔ تو اس نے کہا ماں یہ کیا بات ہوئی؟
میں وہاں جاؤں گا تو میں جاتے ہی کہہ دوں گا کہ میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس کے بعد اگر دے دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بچے نے ضد کی اور وہ چلا گیا۔ اب گیا وہاں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، لڑکا وہاں پہنچا، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ دیکھو یتیموں کا احترام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے روزے اقدس پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 شام آتے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے یتیم کو دیکھ کے۔ یتیم نے جب دیکھا نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو وہ دوڑ کے آیا اور آگے لپٹ گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عرض کی۔ اس نے جب منہ کھولا تو سب سے پہلے یوں کہا کہ مجھے کچھ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہیے بیٹا؟ تو کہا لیکن اس سے پہلے میری ایک بات سن لیجیے۔ تو کہا کیا؟ کہا میں نا آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ بچے نے کیا کہا؟ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، کہا بچے تجھے کس نے کہا کہ کلمہ پڑھ لے؟ بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے بتا، وہ رونے لگا۔ جب اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے پوچھا تو وہ رو پڑا۔ کہا کہ میری والدہ کے بدن پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور میں میرے چچا جان کے پاس گیا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ ایسے سے ایسا سلوک کیا۔ مجھے آپ کے کسی چاہنے والے نے بتایا ہے کہ میں اگر آپ سے کہوں گا نا تو آپ ضرور مدد کریں۔ اتنا کہنا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چادر تھی نا مزمل والی وہ اتاری اور اسے دے دی۔ کہا بیٹا فوراً جاؤ اور اپنی ماں کا بدن کو چھپا۔ لڑکے نے چادر لی اور اس طرح سے دوڑا اور دوڑ پڑا اپنی والدہ کی طرف اور وہاں جا کے اس نے اپنی والدہ کو وہ چادر دی۔ کہا لو ماں۔ اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو کہا کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہا تم تو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جب تک اپنا کلمہ نہیں پڑھا دیتے تب تک کچھ ادا نہیں کرتے۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو کہا پھر؟ تو کہا کہ انہوں نے تو کہا ہی نہیں مجھے کلمہ پڑھنے کو، انہوں نے اپنی چادر دی اور کہا کہ جا اپنی ماں کے بدن کو ڈھک دے بیٹا۔ جیسے ہی ماں نے سنی نا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ چکی تھی، تو کہاں پھر اس کے دل میں کفر رہ سکتا ہے؟ وہ کھڑی ہو گئی، کہا کہ بیٹا میں غلط تھی، اب تو وہاں لے کے چل مجھے۔ اب وہ جو شخص ہے جنہوں نے تجھے چادر دی ان کا کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ یہ وہ عرب ہے جہاں تیرے سگے چچا نے تجھے دھکے دے کے نکال دیا، اور ایک یہ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پوچھے بغیر تجھے چادر۔ بہرحال پھر وہ آئے اور دونوں نے کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ جو حضرات سنتے نہیں ہیں، السلام علیکم۔